اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقول هذه الرواية مخالفة لما ذكر في الذخيرة لأن رواية الهداية فيما إذا لم يعلم قاتله لأنه علل بوجوب القسامة ولا قسامة إلا إذا لم يعلم القاتل. صبر. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ہے ہدایہ کی روایت اور ایک کس کی ہے؟ ذخیرہ برہانیہ کی. مولانا عبدالعی صاحب نے کہا تھا کہ کوئی تعارض نہیں ہے، کل پڑھا ہے، لیکن شارح عبید اللہ رحمہ اللہ جو بیان کر رہے ہیں اس کو سمجھے. جو مسئلہ تھا پیچھے سمجھ آ گیا ہے. میں کہتا ہوں یہ روایت جو ہدایہ کی ہے یہ مخالف ہے اس کے جو ذکر کیا گیا ہے ذخیرہ میں، اس لیے کہ ہدایہ کی روایت اس صورت میں ہے جب نہ جانا جائے قاتل اس کا. فیما اس صورت میں کہ جب نہ جانا جائے قاتل اس کا، اس لیے کہ علت بیان کی انہوں نے وجوب قسامت کے ساتھ کہ اس میں قسامت ہو، اور قسامت نہیں ہوتی مگر جب اس کے قاتل کا پتہ نہ ہو. قاتل کا پتہ ہو پھر تو قسامت کوئی نہیں. 50 بندوں کو قسمہ لینی ہے نا. یہ روایت ہے، سمجھے ہی کہ کوئی نہ اگے. ففي صورة عدم العلم بالقاتل إذا علم أن القتل بالحديدة ففي رواية الهداية لا يوصل لأن نفس هذا القتل أوجب القصاص. أما وجوب الدية والقسامة فلعارض العجز عن إقامة القصاص فلا يخرجه هذا العارض عن أن يكون شهيدا. بس عدم علم بالقاتل کی صورت میں جب قاتل کا پتہ نہ ہو، جب معلوم ہو جائے یہ بات، او الا اذا علم، جب معلوم ہو جائے یہ بات کہ قتل بالحدیدہ ہے، جی کیا ہے، اور قاتل کا پتہ کوئی نہیں ہے، تو پس ہدایہ کی روایت میں یہ ہے کہ لا استثناء کیتا ہے، لا یغسل کی، اس لیے کہ نفس حاضر القتل، اس قتل نے جڑا بالحدیدہ ہے اس نے واجب کیا کس کو؟ تو جہاں قصاص واجب ہو وہاں تو غسل نہیں ہے، غسل نہیں ہے. اور بات پھر ہے کہ یہاں وہ دیت اور قسامت کیوں آ گئی ہے؟ تو کہتے ہیں معارضے کی وجہ سے. بہرحال وجوب دیت والقسامت پس قصاص کے اقامت سے عجز کے عارضے کی وجہ سے ہے کہ قصاص قائم نہیں کر سکتے، قاتل دا پتہ کوئی نہیں، تو پس نہ نکالے گا اس کو، یعنی اس قتل کو، یہ عارضہ اس سے کہ ہو وہ مقتول شہید ہونے سے نہیں نکالے، شہید ہونے سے. اے وہ ہدایت عبارت. صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قولو حاضر روایہ خلاصہ اس کا بنا کرتے ہوئے اس پر جو اس میں ہے وہ کیا ہے کہ یعنی کلام الہدایہ، حالانکہ پیچھے دسیا کوئی نہیں تعارض، کلام الہدایہ کہ وہ اللہ کے استثناء ہے کہ جب قاتل معلوم ہو، جب تو پھر روڑا کوئی نہیں. یہ بنایا کہ قاتل معلوم نہ ہو، کہ کلام ہدایہ کی محض وہ اس شخص کے بارے میں ہے کہ نہیں معلوم قاتل اس کا، اس دلیل کے ساتھ کہ صاحب ہدایہ نے واجب کیا اس میں کس کو؟ اور نہیں ہوتی دیت اور قسامت جب کہ معلوم ہو
اس وقت تو نہیں ہوتی. وقولہ الا اذا علما، یہ استثناء ماتن کے قول سابق سے، پس معلوم ہوگی اس سے یا یہ بات کہ جب پایا گیا قتیل نہیں معلوم اس کا قاتل، اور جانی گئی یہ بات کہ قتل اس کا بے حدیدہ ہے ظلماً، تو لا یغسل. کیا شاباش، خلاصہ یہ ہے. قولہ واما وجوب، یہ دفعہ ہے واسطے اس کے کہ وہم کیا گیا ہے کہ کیسے واجب ہوگی قسامت اور دیت، باوجود ہے کہ یہ قتل تو موجب ہے کس کا، کیونکہ اعلیٰ قاطع نال حدیدہ نال. اس کا جواب دیا ہے قولہ فلا یخرجہ. قال الشارح حروی فی شرح قول المصنف سابق رحمہ اللہ. کیڑا؟ اس لیے کہ واجب ہے اس میں قسامت، گویا کہ نفس باقیہ ہے بے بقائے، حتیٰ کہ اگر پایا گیا مقتول فی بسم اللہ الرحمن الرحیم فی مفازت، ایسا مفازہ کہ لیسا بقربہا، سمجھاؤ پیچھے غلطی سچے اور ٹھیک کیتی سی کہ اس کے قرب میں کوئی آبادی نہیں ہے جی، تو کیا ہے لم یغسل. این نہیں ہے گا بچ جی، سنیں جی این جڑے نے غلط جی ان نال نہیں خرابی جی، تو پھر بھی کی حکم ہے لم، کیونکہ نہ وہاں کیا ہے دیت کوئی نہیں ہے وہاں. اور اسی طرح جب معلوم ہو جائے قاتل اس کا تو پس بے شک واجب اس وقت کیا ہے، وہ اعلیٰ قاطع نال ماریا ہوئے تے، اور قصاص عقوبت ہے، لوٹتا ہے نفع اس کا قتیل کے اور سارے مسلمانوں کی طرف بھی، نہ کہ فقط. لہذا پس وہ شہدائے احد کے حکم میں ہو گیا برخلاف دیت کے. اور ہدایہ میں وفل ہدایت سندہ پہ والخلاصہ، ہدایہ اور خلاصہ میں یہ ہے مگر جب کہ معلوم ہو جائے یہ بات کہ قتلا، اور لیکن نہ معلوم ہو قاتل اس کا، تو کیا حکم ہے اے بھی ہدایت خلاصہ بجفرے بھی بات موجود ہے نہیں. اس لیے کہ وہ شے جو واجب ہے یہاں وہ کیا ہے، اور نفع قسامت کا لوٹتا ہے کدھر، کیونکہ قسامت تو بعد محلے والے کے دینی ہے، دیت دینی، تے دیت کدھر جانی مقتول وال، تے اندے کدے قرضے نے دینے نے وسیطہ نے تے سارے ادا ہو جان گے، تے فائدہ کدھر لوٹے مقتول کی. اور نفع اس کا لوٹے گا میت کی طرف، حتیٰ کہ ادا کیے جائیں گے اس کے قرضے اور نافذ کی جائیں گی اس کی وصیتیں. کس میں؟ اور نہایہ میں حاذ القید، یہ قید میری مراد کہ اذا علما مستفاد ہے کس سے، من قولی، اس لیے کہ واجب اس میں قصاص ہے، تو محض ہوگا وہ کس پر، قاتل معلوم پر ہوگا. اور کرمانی میں یہ ہے کہ کتاب میں اشارہ ہے اسی کی طرف جڑی مسئلہ بیان کیتا ہے، اس لیے کہ محض ہوگا وہ ظلماً اگر ہو قاتل، حتیٰ کہ اگر نہیں معلوم تو جائز ہے یہ کہ ہو وہ متعدی، تو پس بھی کسی تھوڑا جب مارا تھا ٹر گیا تو پس نہ ہوگا قتل، پس لازم ہے تجھ پر یہ کہ نہ حمل کرے تو ہدایہ کی عبارت کو اس کے ظاہر پر، جیسا کہ حمل کیا ہے صدریہ میں اور اعتراض کیا ہے اس پر. تو کوئی تعارض کو نہیں ہے گا، کیونکہ ہدایہ وچ بھی وہی گل ہے جڑی باقی کتاباں وچ اور سمجھے ہی اندہ مانا کر. میں کہتا ہوں یہ روایت مخالف ہے واسطے اس کے جو ذکر کیا گیا ذخیرہ میں، اس لیے کہ ہدایہ کی روایت اس صورت میں ہے جب کہ نامعلوم ہو قاتل اس کا، اس لیے کہ
علت بیان کی صاحب ہدایہ نے وجوب قسامت کی، اور نہیں ہوتی قسامت مگر جب کہ نامعلوم ہو قاتل، پس عدم علم بالقاتل کی صورت میں جب معلوم ہو جائے یہ بات کہ قتل بالحدیدہ ہے، تو پس ہدایہ کی روایت میں لا یغسل ہے، حالانکہ کو عرب یغسل ہے جی، اس لیے کہ خود یہ قتل یعنی نفس قتل واجب کر رہا ہے قصاص کو، اور بہرحال وجوب دیت اور قسامت پس باوجہ عاجزی کے عارضے کے ہیں، عارضی کے سے قصاص کے قائم کرنے سے، تو پس نہ نکالے گا اس کو یعنی اس قتل کو یہ عارض مقتول کے شہید ہونے سے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ روایت مخالف ہے اس کے جو ذکر کیا گیا ہے ذخیرہ میں، اس لیے کہ ہدایہ کی روایت اس صورت میں ہے جب نامعلوم ہو قاتل اس کا، اس لیے کہ صاحب ہدایہ نے علت بیان کی ہے وجوب قسامت کے ساتھ، اور نہیں قسامت مگر جب کہ نامعلوم ہو قاتل، بس عدم علم بالقاتل کی صورت میں جب معلوم ہو گئی یہ بات کہ قتل بالحدیدہ ہے، پس ہدایہ کی روایت میں نہیں غسل دیا جائے گا، اس لیے کہ خود اس قتل نے واجب کیا ہے قصاص کو، اور بہرحال وجوب دیت اور قسامت پس باوجہ عجز کے عارضے کے ہے قصاص کے قائم کرنے سے، پس نہیں نکالے گا مقتول کو یہ عارض اس سے کہ ہو جائے وہ شہید۔ اور وکھنا عاشر 2 نمبر وہ کتنے لگا ہے جی، ہاذا ما یدل علی ظاہر یدل علیہ ظاہر و عبارت الہدایہ، ظاہر جس پر دلالت کرتا ہے، اور وہ ہیں کہ گئے اس کی طرف صدر الشریعہ مولانا عبید اللہ صاحب بصاحب ہدایہ کا یہ مطلب ہے کہ قاتل معلوم نہیں تے تامی انہوں کی کرنا ہے غسل نہیں دینا، لیکن ہدایہ کے شراح جیسا کہ ہم نے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ کیا کرنا ہے غسل نہیں دینا جب کہ قاتل متعین ہو جائے، اور وجہ بیان کی انہوں نے صاحب ہدایہ کے کلام کی بنا کرتے ہوئے اسی پر جیسا کہ پیچھے گزر گئے۔ اگلا ابن حمام نے فرمایا فتح القدیر میں، اور معلوم ویولم قاتل عیناً یعنی جانا جائے اس کا قاتل معین، تو پھر غسل نہیں دینا، بہرحال صرف پایا جانا مقتول کا کیا یہ نہیں مانے کس کو آگے سمجھ، اور مستفاد ہے یہ ماتن کے قول، اس لیے کہ واجب اس میں اس لیے کہ وجوب قصاص معاذ متحقق ہوتا ہے کس پر، تو ہن ایسا بے دہد عبارت وجہ ایک گل بنی بے قاتل کا پتہ چل جائے اور وہ ظلمن حدیدہ سے قتل کرے تو اب کیا کرنا ہے، اب غسل نہیں دینا اب، اور اگر نہ پتہ چلے تو پھر غسل دینا ہے جی، سارا خلاصہ اے نکلے آ کے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آگے وَأَمَّا عَلَى رِوَایَةِ الذَّخِیرَةِ فَیُغْسَلُ وَعِبَارَةُ الذَّخِیرَةِ هَذِهِ وَإِنْ حَصَلَ الْقَتْلُ بِحَدِیدَةٍ فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ قَاتِلُهُ تَجِبُ الدِّیَةُ وَالْقَسَامَةُ عَلَى أَهْلِ الْمَحَلَّةِ فَیُغْسَلُ وَإِنْ عُلِمَ الْقَاتِلُ لَمْ يُغْسَلْ عِنْدَنَا، اور بہرحال ذخیرہ کی روایت پر پس غسل دیا جائے گا، غسل، اور ذخیرہ کی عبارت حاضی بندے پہ کہ اگر حاصل ہو قتل بے حدیدہ ہونا دو صورتاں، پس اگر نہیں معلوم اس کا قاتل تو واجب ہوگی دیت اور قسامت کس پر، تو فیغسلو صاحب ہدایت سی کہ لا یغسلو ایتھے روڑا پایا ہے یغسلو، اور اگر معلوم ہو جائے قاتل تو پھر لا یغسلو اندنا، تو پیچھے بھی یہی مسئلہ ہے، تو صاحب ہدایت شارحین نے بھی دسا بھی آپ دا بھی یہی مطلب ہے، سنیا جی بھی قاتل پتہ چلے
تے او آلہ قاطعہ نال قتل کرے ظلمن تو پھر غسل کوئی نہیں. اور سمجھے ہی اے شاباش. اور بہرحال ذخیرہ کی روایت پر پس غسل دیا جائے گا. اور ذخیرہ کی عبارت یہ ہے سنیں کیڑی کہ وَإِنْ حَصَلَ اور اگر حاصل ہو قتل حدیدہ کے ساتھ پس اگر نہیں معلوم قاتل اس کا تو واجب ہوگی دیت اور قسامت اہل محلہ پر. پس غسل دیا جائے گا. اور اگر معلوم ہو جائے قاتل اسی صورت میں تو نہیں غسل دیا جائے گا عندنا. جی اور بہرحال ذخیرہ کی روایت پر پس غسل دیا جائے گا. اور ذخیرہ کی عبارت یہ ہے اور اگر حاصل ہو قتل حدیدہ کے ساتھ پس اگر نہیں معلوم قاتل اس کا تو واجب ہوگی دیت اور قسامت اہل محلہ پر پس غسل دیا جائے گا. اور اگر معلوم ہو جائے قاتل تو نہیں غسل دیا جائے گا ہمارے نزدیک. سنیں کہ کوئی نہ اچھا اور ویکھو نا وہ تھلے 2 نمبر حاشیے تھے اے فی روایت الذخیرہ نظر آ رہے ہیں. وَمِمَّا سابقہ یہ ہے کہ ذکر کیا ہے اس کو ہدایہ کے شراح سے. وہ کیا ہے کہ سمجھا گیا کہ مقصود صاحب ہدایہ کا بھی عین مقصود ہے کس کا کہ بھی انہوں غسل دینا ہے. جکر قاتل معلوم نہیں تو پس ہو گئی مسئلے میں ایک ہی روایت فقط. اور یہ وہ ہے کہ متنبع ہوئے ہیں اس پر وہ ہستیاں جو آئی ہیں بعد صدر الشریعہ مولانا عبید اللہ کے بعد جو وقایہ کے شارے ہیں جنہوں نے مختصر بنائی ہے. مثل ابن کمال بادشاہ کے اعزاء میں اور ملا خسرو کے درر الاحکام میں شرم بلالی اپنے حاشیہ درر وغیرہ ہم میں. جی ہون اگے فی الذخیرۃ لم یعتبر نفس القتل وجوب الدیۃ وان کان بالعارض اخرجہ عن الشہادۃ. وفی المتن اخذ بهذه الروایت هذا اذا علم انه باي آلة قتل. واما اذا لم يعلم فاقول يجب ان يوصل لانه لم يعلم ان موجب نفس هذا القتل ما هو فلم يمكن اعتباره فلا بد ان يعتبر ما هو الواجب في مثل هذا القتل سواء كان اصليا او عارضيا فالواجب الدية فلا يكون شهيدا. پس ذخیرہ میں نہیں اعتبار کیا گیا نفس قتل کا پس وجوب دیت ہے اگرچہ ہو بل وَهُوَ عَدْمُ الْعِلْمِ بِالْقَاتِلِ. اس وجہ تو دیت آ گئی ہے. تو یہ جو ہے نا نہیں اعتبار کیا گیا نفس قتل کا پس وجوب دیت اخراجہ جملہ بھی اگرچہ ہو وہ کیا وجوب دیت یہ وجوب دیت نکال دے گی مقتول کو کس سے شہادت سے بس. اور متن میں لیا ہے اسی روایت کو متن میں کیڑی اے بے روایت ذخیرہ کیونکہ اطلاع کا کلام ہو ولم یقید ہو بشین متن جو مطلق بیان ہے کسی شہن مقید بے کیتا اے مطلب ہے کہ اس میں یہ روایت لی گئی ہے. جی اور سنا جی یہ کون یہ یعنی تفصیل مذکور سابقاً من الہدایہ یہ جب کہ معلوم ہو جائے کیڑا کہ وہ مقتول کس آلے کے ساتھ قتل کیا ہے. اگر آلہ قاطع ہے تو پھر اختلاف ہے. صاحب ہدایہ کے اندر نے غسل دینا ہے نہ غسل نہیں دینا تو باقی اندر نے غسل دینا ہے لیکن صاحب ہدایہ دا مطلب دسیا بھی کوئی ہے. جی جی اور بہرحال جب نہ معلوم ہو بھئی یہ کیڑی شے نال مرے اے تو قاتل پتہ کوئی نہیں ہے گا تو پس میں کہتا ہوں واجب ہے یہ کہ
اس لیے کہ جب نہیں معلوم یہ بات کہ خود اس قاتل کا موجب ما ہوگا. ٹھیک ہے بھئی اس قتل دی وجہ تو کیڑی شے واجب ہوئی ہے بھئی قصاص واجب ہوئے یا اے مطلب ہے جب نہیں معلوم تو پس نہیں ممکن اعتبار کرنا اس کا نہیں ممکن تو پس ضروری ہے یہ کہ اعتبار کیا جائے اس شے کا جو کیا ہے واجب ہے اس قتل کی مثل میں برابر ہے کہ وہ واجب ہے اصلاً یا واجب ہے عارضاً پس واجب یہاں دیت ہے لہٰذا وہ دنیاوی شہید نہیں ہوگا جس کو غسل نہیں دیا جائے گا. ادھر ویخو او انا موجب فتل جیمو یعنی وہ شے کہ واجب کرے گا اس کو قتل قصاص سے یا اے مطلب ہے بھی دو صورتیں ہوتی ہیں نا جی. فلم یمکن اعتبار ہو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جب نہیں معلوم کہ وہ شے کہ قتل کیا گیا مقتول اس شے کے ساتھ کہ انہو حدیدہ تو ان کے وہ کیا ہے اے نہیں پتہ لگا حتیٰ کہ ہو واجب کرنے والا وہ کس کو یا غیر حدیدہ ہے حتیٰ کہ وہ ہو واجب کرنے والا تو پھر نہیں ممکن اعتبار قتل کے موجب کا شہادت کے اس بات کے باب میں اور عدم اس بات کے باب میں سنیں کہ بھی ہونے نو دنیاوی شہید کہنا ہے یا نہیں کہنا لہذا اس کا اعتبار کرنا ممکن نہیں ہے. ہن دھیان کریں پس مناسب ہے یہ کہ اعتبار کیا جائے اس شے کا جو ہے واجب کرنے والی اس قتل کی برابر ہے کہ ہو وہ یا اور وہ کیڑی شے وہ کیونکہ دیت بعض صورتوں میں وجوب دیت کا بے خود مڈو دیت ہے اور بعض صورتوں میں کی عارضہ بے عارض عدم العلم بے آلت اور جب ثابت ہو گیا وجوب دیت تو اٹھ گیا گل مک گئی. سنیں اے شاباش جی بس اتو ہی نا ذخیرہ میں نہیں اعتبار کیا گیا نفس قتل کا پس وجوب دیت اگرچہ ہے بالعارض لیکن وجوب دیت کیا کرتی نکال دیتی ہے مقتول کو شہادت سے اور متن میں لی گئی ہے یا لیا ہے ماتن نے اسی روایت کو. سنیں ہاذا یہ جو تفصیل ہے پچھلی جب کہ معلوم ہو جائے یہ بات کہ کس آلے کے ساتھ قتل کیا گیا اور بہرحال جب نہ معلوم ہو تو پس میں کہتا ہوں واجب ہے یہ کہ غسل دیا جائے اس لیے کہ نہیں معلوم کہ خود اس قتل کا موجب کیا ہے وہ اور نفس نو بچ لے ہونا ہے بھی صرف نہیں گل پس نہیں ممکن اعتبار اس کا کیڑا بھی کیڑی شے نال مرے ہے تو پس ضروری ہے یہ کہ اعتبار کیا جائے اس شے کا جو واجب ہے اس قتل کی مثل میں تو وہ کیڑی شے فل واجب دیت ہے جی برابر ہے کہ ہو وہ کون او ما جو ہے اصلی یا عارضی تو پس واجب دیت ہے تو بس نہ ہوگا وہ شہید. شاباش جی بس ذخیرہ میں نہیں اعتبار کیا گیا نفس قتل کا پس وجوب دیت اگرچہ بالعارض اس نے نکال دیا ہے مقتول کو شہادت سے اور متن میں لیا گیا ہے اسی روایت کو. یہ تفصیل جبکہ معلوم ہو یہ بات کہ کس آلے کے ساتھ قتل کیا گیا ہے اور بہرحال جب نہ معلوم ہو پس میں کہتا ہوں کہ واجب ہے یہ کہ غسل دیا جائے اس لیے کہ نہیں معلوم یہ بات کہ خود اس قتل کا موجب کیا ہے پس نہیں ممکن اعتبار اس کا پس ضروری ہے یہ کہ اعتبار کیا جائے اس شے کا جو اس قتل کی مثل میں برابر ہے کہ ہو وہ
اصلی یا عارضی پس واجب دیت ہے پس نہیں ہوگا او قتل بحد او قصاص لأن هذا القتل ليس بظلم او جرح برتقى برد ٹھیک ہے مجهول بیان نامہ أكل أو شرب أو ولج أو آواه خيمة أو نقل من المعركة حيشا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم او بقیہ وقت صلاة أو أوصى بشيء وصلي عليهم چلو جی پڑھ دیں اگلی عبارت الجريح أي حمل من المعركة وبه رمق والالتفاف في الشرع أن يرتفق بشيء من مرافق الحياة أو يثبت له حكم من أحكام الأحياء فإن بقي عاقلا وقت صلاة وجب عليه صلاة وهذا من أحكام الأحياء والإيصاء ارتكاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله تعالى عنهما خلافا لمحمد رضي الله تعالى بین قتل لبغي أو قطع طريق وصل ولا يصلى عليه توجہ جی یا قتل کیا گیا پیچھے شرح بچتے آ گیا یا قتل کیا گیا حد کے ساتھ کہ ان دے اتنے نا حد آئی بھی انہیں زنا کیتا تینوں رجم کرنے یا قتل کیا گیا قصاص کے ساتھ تو اس مقتول نو بھی غسل دینا ہے اس لیے کہ یہ قتل نہیں ہے بے ظلم نہیں ہے سنیں ادھر دیکھو او قتل بحد داخل ہے تحت قول ہی غسلا ان دیتا داخل ہے بینوں کی کرنا ہے یعنی غسل دیا جائے گا وہ جو مقتول ہوا حدن جیسا کہ زنا میں یا اس لیے کہ اس قتل کی مثل نہیں ہے بلکہ یہ تو قتل جزا اور معاوضہ ہے تو پس نہ ہوگا یہ قتل شہادت شہدائے احد رضی اللہ عنہم کے شہادت کے معنی میں کیونکہ وہ تو ظلمن قتل کیے گئے سنیں اگے چل او جورحا یا زخمی کیا گیا جی کیا کیا گیا زخمی یعنی مجروح ہو گیا زخمی تو ہو گیا مار کے وچ ورتثا اور ارتصاص حاصل کر لیا اس نے اور تو اب یہ بعد میں فوت ہوگا تو اس کو بھی اچھا جی ارتصاص دی تصویر بیان کی بہیں طور کہ وہ زخمی ہونے کے بعد سو گیا پھر جاگا پھر وہ فوت ہوا یا اس نے کھایا یا اس کا علاج کیا گیا یا آباہو خیمتن یا پناہ دی اس کو کس نے خیمے نے یا نقل کیا گیا مارکا سے زندہ مارکا سے زندہ نقل کیا گیا یا باقی رہا عاقل نماز کا پورا وقت نماز دا پورا وقت ہوش و وا سلامت ہے جی بعد فوت ہوئے یا وصیت کی کسی شے کی یا اب ان سب صورتوں میں اس نے ارتصاص کر لیا ہے لہٰذا یہ جب فوت ہوگا اخروی شہید تو ہے لیکن دنیا میں اس کو غسل دیا جائے گا کفن پہنایا جائے گا خون شون دھویا جائے گا وہ قمیضیں اتاری جائیں گی اور جو دو چادریں کفن ہے قمیض ہے وہ باقاعدہ پہنایا جائے گا سنیں اچھا جی ادھر بیخ اوورتس قال الحروی الرس الشیء البالی پرانی شے کیا رس کا معنی شاید پرانا ہو جانا جمع اس کی رساس تے ارتصا فلان علی وزن افتعل یہ بنا ہے اور ورتسا یہ بنا ہے معلم یسمى فاعل مجہول خلاصہ یہ ہے معنی کیا یعنی حوملہ من المارکتے یعنی مار کے بچوں ہم اٹھایا گیا ہے زخمی سی تاجے زندہ سے شرع شریف کے اندر یہ کون ہے عبارت ہے اس شخص سے جو ہو گیا تھوڑا سا پرانا شہادت کے حکم میں کیویں پرانا ہو گیا باوجہ پا لینے حیات کے منافع کے اے ہوندہ مرتص
سنیں کہ شہادت کے حکم میں کیا ہو گیا کی پرانا ہو گیا مطلب ہے قولو او آباہو بمد الحمزہ و کسر حابی ایوا بالفارسیہ جائے دادن مراد اس سے یہاں وہ صورت ہے کہ جب بنایا گیا خیمہ اس کے اوپر جتھے وہ زخمی لیٹیا ہے نا اتھے اندے اتنے جا کے کی کر دیتا تو انہیں اندے بھی سکون کیتا واہ ہوا فی مکانی اور وہ اپنی جگہ میں ہی ہے چک کے لیاندہ نہیں ہے وگرنہ پس یہ تو مسئلہ نقل من المار کا ہے اگر اتھے چک کے لے ہو خیمے تھے تو چکنے والا مسئلہ ہے وکھرا بن گیا یہ دوجا مسئلہ بنانا ہے بھی جتھے ہے اتھے تو اتھے کی لا دیتا تاکہ انہیں تھوڑا جا سکون کر لیا جی قولو حیّن اے حال کونی حیّن وقتاً نقلے چوتے رہ گئے جی او نوکیلا یعنی یا وہ مجرور نقل کیا گیا اس شرط کے ساتھ کہ ہو کیا سمجھ بھی ہووے پس اگر وہ جڑا نا وہ زخماں دی وجہ تو بے ہوشی انہوں سمجھ کوئی نہیں ہے گی تو پھر انہوں غسل نہیں دینا سنیں اگرچہ اس طرح بے ہوشی میں زیادہ ہو جائے یوم لیلہ پر اگل پکا لیں جی کہ بے ہوشی اسی زخموں میں اس کو کوئی ہوش نہیں ہے اگرچہ وہ کیا ہو جائے تب بھی غسل نہیں دینا ہوں تو سمجھ لو نا مسئلہ بس ظلمن مسلمان نو قتل کر دیتا ڈاکو گھر ہے نا گولی مار دیتی جی تے بندہ جڑا ہے نا جی انہوں گولی لگ گئی کوئی ہوش و حواس نے اسپتال لے گئے نا جی 24 گھنٹے بھی شک کو تھے بے ہوش پیار ہوئے تو پھر فوت ہوئے تو انہوں غسل دینا ہے کہ نہیں دینا غسل نہیں دینا لیکن مسئلہ تو پتہ کوئی نہیں نا جی مسئلہ تو پتہ ہونا پہ دین پڑھیے تو لوگوں نے دسیے تو جدو دین پڑھنے والی غرض ہی مک گئی ہے بے مسجد لب جائے روٹی لب جائے جتوں لب جائے او آبا تو یہ مسئلہ ہے نقل کا مارکس او نوکیلا او تو اگر زیادہ ہو جائے کس پر یوم لیلہ پر اگرچہ تب بھی کیا اس کو غسل نہیں دینا حیّن اے حال کونی حیّن وقتاً برابر ہے کہ پہنچ گیا زندہ یا فوت ہو گیا لوگوں کے ہاتھوں پر لیکن زندہ اٹھا کے لے آندہ ہے تو پھر اس نو کی کرنا ہے بسم اللہ الرحمن دھیان کرے جو ہے وَذُكِرَ فِي الْكَافِي والمنبع شر المجمع والغرر وغیرہ کیڑا کہ بے شک نقل اور اسی طرح کھڑا ہونا مجروح کا بے نفس ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف چل کر چلے جانا یہ محض ہوگا ارتساس جب کہ نہ ہو یہ کس سے واسطے خوف گھوڑوں کے روندنے کی اور اس کی مثل اس وجہ تو نہ ہوگا انہوں نقل کیتا ہے اتھے لاش پہ رہے تو کچھ بھی نہیں ہونا یا آپ اٹھ کے اگے پیچھے ہوئے اتھے ہونا اندہ تو کچھ بھی نہیں سی ہونا ہون اے ارتساس ہے تو جے انہوں چکیا بھی چونکہ جنگ لگی تو گھوڑیاں دے سنبا تھلے تے بدن دی بوٹیاں ہو جان گیا یا آپ اتھے اٹھ کے اگاں پیچھا ہو گیا زخمی ہون تو بعد بھی گھوڑے نے تو اتنے چڑھ کے میرے لاش خراب کر دیں گے ہون جڑا ہے نا اے ارتساس نہیں ہے اے دھیان کریں جش اے ارتساس نہیں ہے جی لہذا انہوں غسل انہوں غسل نہیں دینا او سا یا وصیت کی کیا کی اسی طرح جب کلام کی اس نے کلام کثیر تو یہ بھی ارتساس ہے یہ بھی بس اندمانہ کرو پھر اگے چلیے یا قتل کیا گیا حد کے ساتھ یا قصاص کے ساتھ اس لیے کہ یہ قتل نہیں ہے ظلمن یا مجروح ہوا اور فائدہ اٹھایا اس نے فائدہ کی میں اٹھایا بائیں طور کے سو گیا یا کھایا یا پیا یا علاج کیا گیا یا پناہ دی اس کو خیمے نے یا نقل کیا گیا مارکا سے زندہ
بسم اللہ یا باقی رہا عاقل نماز کا پورا وقت یا وصیت کی اس نے کسی شے کے ساتھ کیا شاباش 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 یا قتل کیا گیا حد کے ساتھ یا قصاص کے ساتھ اس لیے کہ یہ قتل نہیں ہے ظلم، یا زخمی کیا گیا اور اختصاص کیا اس نے بعین طور کے سو گیا یا کھایا یا پیا یا علاج کیا گیا یا پناہ دی اس کو خیمے میں یا نقل کیا گیا مارکا سے زندہ، یا باقی رہا عاقل نماز کا وقت یا وصیت کی اس نے کسی شے کے ساتھ۔ اچھا جی، وصلی یا علیہم اور نماز پڑھی جائے گی ان پر، اور ان پر اے جملہ وکھرا ہی وصلی یا علیہم یعنی علی المذکورین، یہ جو مذکورین ہے نا ان پر مذکور کون؟ بچہ، جنبی، قتیل وہ کہ جس پر، اور مرتص اور مقتول بحد و قصاص، ان سب پر کیا کی جائے گی؟ پچھلے شہداء تے بھی نماز پڑھنی ہے جنہوں نے غسل نہیں دینا، ان دے وچ اختلاف سی شوافدہ، لیکن این سارے تے نماز پڑھی جانی ہے، اور نماز پڑھی جائے گی ان پر جی، اور نماز پڑھی جائے گی ان پر۔ اچھا جی واپس ارتسل جری ہو یعنی اٹھایا گیا مارکا سے اور اس کے ساتھ زندگی ہے، سنیں، اور ارتثاث شرع شریف میں یہ کہ فائدہ حاصل کرے کسی چیز کے ساتھ حیاتی کے فوائد سے، حیاتی کے فوائد سے، یا ثابت ہو جا اس کے لیے حکم زندوں کے، پس اگر باقی رہا عاقل نماز کا پورا وقت تو واجب ہے اس پر یہ، اور یہ تو زندوں کے، اور وصیت کرنا بھی ارتصاص ہے عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رضی اللہ عنہما، خلاف ہے واسطے ادر ویخوے بشیء من مرافق، یعنی مرافق مطلب منافع الحیات، پس جب نفع حاصل کیا اور ثابت ہو گیا اس کے لیے حکم کس سے؟ زندوں کے، تو نہیں جاری ہوگا اس پر حکم شہدائے، اس لیے کہ یہ اب نہیں ہے ان کے معنی میں، والذا اسی لیے تو سنی، اسی لیے تو وارد ہے یہ بات کیڑی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے علاوہ صحابہ پاک سے وہ جو شہید کیے گئے اور بعد میں انہوں نے فائدہ حاصل کیا زندہ تھے، غسلو، حضرت عمر بھی، حضرت مولا علی پاک کو بھی حالانکہ شہید ہوئے ہیں، لیکن چونکہ بعد میں آپ نے باتیں کی ہیں زندہ رہے ہیں، تو اور بھی اس طرح صحابہ جو بعد میں کچھ دیر زندہ رہے تو ان کو آگے سمجھے اے شابہ سے۔ قولہ وقت الصلاۃ، وقت الصلاۃ سمجھو نہیں بھی ہو، مراد اندازہ وہ کہ واجب ہو جائے اس پر اور ہو جائے نماز دین اس کے ذمہ میں، جیسا کہ مجتبیٰ میں۔ اچھا جی، خلاف ہے واسطے امام محمد رحمہ اللہ کے، ظاہر اس کا یہ ہے کہ جڑا خلاف شیخین کا اور امام محمد صاحب کا، ظاہر اس کا یہ ہے کہ خلاف وصیت کے ارتصاص ہونے میں ہے، کہ شیخین فرماتے ہیں کہ وصیت ارتصاص ہے، امام محمد فرماتے ہیں نہیں ہے، اور ذکر کیا صدر الشہید نے جامع صغیر کی شرح میں کہ خلاف اس صورت میں ہے کہ جب وصیت کرے کسی شے کے ساتھ امور دنیا تو ہوگا ارتصاص بالاجماع، یہ ارتصاص ہے، امور دین میں ہوگا تو پھر اختلاف ہے، پھر اے مطلب سمجھے ہی، اور تھلے بیخ وہذا کلہ اذا وجد بعد انقضاء، اے جڑے سارے ارتصاص نے نا تے پھر انہوں غسل دینا ہے، یہ تائیں جے کر جنگ ختم ہو گئی ہے، بہرحال جنگ کے ختم ہونے سے پہلے
پس نہیں بنے گا مرتص کسی شے کے ساتھ ماز ہو کے راسے بھی اس گل تے غور کر لو. اگر جنگ لگی ہے جی تے لاشاں ڈگ رہی نے تو اٹھا کے لیا رہے ہیں تے شاکر انہوں نے پانی پیتا ہے کوئی شے کھادی ہے بیٹھے نے پھر بعد فوت ہو گئے نے جنگ جے لگی ہے یہ سارے شہید ہی ہیں. یہ سارے یہ ارتصاص نہیں ہے. ارتصاص جنگ ختم ہونے تو بعد یہ چیزاں پائیاں گئیاں تے پھر یہ ارتصاص ہے. کہڑا ارتصاص میں جس کی وجہ تو غسل دینا ہے تے جے مار کا جے لگا ہے تے ان دے وچ او لاش بھی اٹھا کے لے آندے نے زخمی تے جے مار کا ختم نہیں ہوا تے وہ فوت بھی ہو گئے نے تے سارے کی نے اے شہید نے. اے مطلب ہے کوگو اختلافو فی قول ابی یوسف و محمد فی اعتبار فقال او وصیت بے ارتصاص ہے کہ نہیں. فقال صاحب البحر اظہر یہ کرنا ہو. پس جواب امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا بائیں طور کہ ہوگا بندہ مرتص اس صورت میں جب کہ ہو وہ وصیت کس کے بارے میں, اور جواب امام محمد رحمہ اللہ کا بے عدمی اس صورت میں ہو جب کہ ہو ساتھ. قال صاحب در المختار کہ اگر وصیت کی امور آخرت کے ساتھ تو لا یسیر ہو, اور یہی صح ہے. نقل کیا گیا برہان میں عن کل من ابی یوسف و محمد رحمہ اللہ قولین جی. وقال و یتارد ابو یوسف الارتصاص فی الوصیت بے امور دنیا فقط یا مطلقاً, اور مخالفت کی آپ کی امام محمد نے کس میں وصیت پس نہیں بنایا آپ نے اس کو مرتص یا اپنے مخالفت کی ہے مطلقاً. تو یہ مختلف کتابوں کے حوالے دیے ہیں کہ بھی اختلاف اس طرح ہے, کوئی پکی بات نہیں بھی اس صورت میں اختلاف ہے. اچھا جی چلو جی فائدہ چلو جی. ارتسل جری ہو یعنی اٹھایا گیا مجروح مارکا سے اور اس کے ساتھ زندگی ہے, اور ارتصاص شرع میں یہ کہ فائدہ حاصل کرے کسی شے کے ساتھ حیاتی کے فوائد سے یا ثابت ہو جائے مجروح کے لیے حکم زندوں کے احکام سے. پس اگر باقی رہا عاقل نماز کا وقت واجب ہو جائے گی اس پر نماز, یعنی واجب ہی ہو جائے گی, اور یہ زندوں کے احکام سے ہے. اور وصیت ارتصاص ہے عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رضی اللہ عنہما خلاف محمد رحمہ اللہ. شابہ یعنی اٹھایا گیا مارکا سے اور اس کے ساتھ زندگی ہے. اور ارتصاص شرع شریف میں یہ کہ فائدہ حاصل کرے کسی شے کے ساتھ زندگی کے فوائد سے یا ثابت ہو جائے اس کے لیے حکم احیا کے احکام سے. بس اگر باقی رہا عاقل نماز کا وقت تو واجب ہے اس پر نماز, اور یہ زندوں کے احکام سے ہے. شاباش. اور عیسیٰ ارتصاص ہے عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رضی اللہ تعالی عنہما خلاف واسطے امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ کے. اور اگر قتل کیا گیا بغاوت کی وجہ سے امام حق کے خلاف نکلا ہے تو اس کو امام حق کے لشکر نے اس کو قتل کر دیا ہے, تو باغی وہ 12 پڑھا جنہیں امام حق کے جو خلاف نکلتا ہے وہ کیا ہوتا ہے باغی ہوتا ہے. اور اگر قتل کیا گیا وہ بغاوت کی وجہ سے یا قتل کیا گیا قطع طریق ڈاکہ مار رہا سی تے کی ہو گئے تو اس باغی نو تے اس ڈاکو نو غسلہ ہے تے ولا یصلی علیہ. ان دا نماز جنازہ نہیں پڑھنا, انہاں دا پڑھنا جی. یہ حاکم وقت ہوندا ہے کہ انہوں جنازے تو بغیر دفنانے اور پابندی کرنی, خبردار ان دے قبر تے کو نماز جنازہ پڑھے جی. اصل ریاست قوانین جاری کر دی تے عمل ہو سکتا ہے, ویسے نہیں ہے جی. سنیں قولو ان قتل, خلاصہ یہ ہے کہ باغی جب قتل کیا گیا اور قاطع طریق اور اس کی مثل جب تو یغسل لأنہ, اور ولا یصلی علیہ زجراً
اور سیاستاً و عبرتاً. یہ کام ریاست نے کرانے نے جی. ساڑھے کو ریاست ہے کونے سے لوگوں کا نام ریاست رکھیا ہوتا ہے جی. یہ ریاست صاحب نے جی. اور اگر قتل کیا گیا بغاوت کی وجہ سے یا قطع الطریق کی وجہ سے تو غسل دیا جائے گا اور نئی نماز پڑھی جائے گی اس پر. اور اگر قتل کیا گیا بغاوت کی وجہ سے یا قطع طریق کی وجہ سے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الصلاة في الكعبة صح فيها الفرض والنفل المذكور في الهداية خلاف الشافعي رضي الله تعالى عنه فيهما والمذكور في كتب الشافعي رضي الله تعالى عنه الجواز إذا توجه إلى جدار الكعبة حتى إذا توجه إلى الباب وهو مفتوح ولا يقول ارتفاع العتبة بقدر موقعة الرحل لا يجوز. چلو وفی چلو ایک منٹ. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ. باب نماز کا کعبہ شریف میں. قولو باب الصلاۃ فی الکعبہ یعنی یہ باب ہے نماز کے احکام میں بیت اللہ شریف کے اندر. وہ بیت اللہ کے منہ کیا جاتا ہے اس کی طرف نماز میں اور طواف کیا جاتا ہے اس کا جی. وہ جس کوٹھے ہوتے غلاف ہے اے مراد ہے. باقی سارا حرم شریف نہیں مراد. تا مولوی وضاحت پہ کر دینے جی. سمے الکعبہ اندہ نا کعبہ اس واسطے کہ وہ اندہ تربو ہے. گول نہیں ہے گا ہے مستطیل ہے لیکن بھی 4 دیواراں تے 4 کونے نے اندے وچ بھی جی. اچھا جی صحہ دھیان کرے جی. صحیح ہے اور واپس چل. صحیح ہے کعبہ شریف میں فرض بھی اور نفل بھی. یہ دو میں کی نے کیڑی شے فرض اور نفل بین پڑھ لئیے. صحہ بوجہ اس کے جو ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے کعبہ شریف میں فتح مکہ والے دن اور آپ نے نماز پڑھی داخل بیت میں 2 رکعتیں نفل. 2 رکعتیں او تھلے ہو 2 نمبر نظر ہے. ہم مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر تشریف لائے فی منزل ہی جی اپنے گھر میں. تو پس عرض کی گئی ان کو حاضا کہ یہ سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تاکہ ایک تشریف لے گئے ہیں کعبہ کے اندر جی. تب دسو صورت حال. تو کالا فرمایا جناب عبداللہ بن عمر نے پس آیا میں نے پتہ لگا بھی سرکار اندر گئے تو میں آیا پھٹو پھٹ. تو اس وقت سرکار اندروں باہر آ رہے سن. پس پایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحقیق باہر تشریف لا چکے ہیں اور پایا میں نے جناب بلال کو کہ وہ بھی دروازے کے پاس تھے کھڑے. تو میں نے کہا بلال نماز پڑھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ میں بلال سونے اندر کو نماز پڑھی ہے. فرمایا ہاں. میں نے کہا ان 2 ستونوں کے درمیان. ثم خرجا پھر حضرت بلال بھی نکل آئے. فصلی رکعتین فی وجہ الکعبہ تو آپ نے پڑھی 2 رکعتیں کعبہ شریف کے سامنے جی ہے وہ. اخرجہ البخاری و مسلم وغیرہما میں پہ. اور معلوم سے اچھا ہونے بھی کہ سونے نے پڑھی نے 2 رکعتاں کی پڑھی نے 2 رکعتاں تو نماز ہے کہ کوئی نہیں.
اچھا، اور معلوم سے ہے یہ بات کہ نہیں فرق فرض اور نفل میں استقبال قبلہ کے بے قبلے وال منہ کر کے نماز پڑھنی جویں فرضاں وچ شرطے میں کہ کو نہیں ہے گی، تے جے نفل اندر ہو گئے نے تو پھر فرض بھی ہو جان گے، ہو گئے نے نہیں، اگر کسی اندر فرض پڑھے نا تو اندر فرض ہو جان گے، تے جتھے کلیاں نماز ٹھیک ہوئے اتھے جماعت نال بھی ٹھیک ہوندی ہے جی۔ یہ گل کہ جڑے سارے حنفیہ نے مسئلے ثابت کیتے اور گدو گی یار اللہ نال استثناء کیتی مگر وہ صورت کے دلالت کرے دلیل اس پر، اور جی میں سفر وچ سواری اتنے نفل جڑے پاسے منہ ہوئے پڑھ سکتے ہو اتھے تو دلیل موجود ہے کہ سونے ایویں کیتا ہے، سرکار خیبر وال جا رہے سن، قبلے وال کنڈ سی، سرکار نفل پڑھ رہے سن جی، لیکن اگر یہ دلیل نہ ہوئے تو پھر تو منہ کدھر کرنا ہے، ایتھے بیٹھے تو دو رکعت ایتھے منہ کر کے پڑھ سکتے ہیں مشرق وال جی، اور نہیں دلیل یہاں جو دلالت کرے فرق پر، بس جائز ہے فرض بھی کندے وچ، وہ جڑا کمرہ نہیں ہے گا اندے وچو فی صح فیہا جی بھئی اے فی الفرض والنفل کلیہما جی جی کیڑا اگے کتھے فی ہمارا گوا رہے ہیں جی جی اچھا جی، اور 3 نمبر لگا یار فی ہوتے جی، عبارت اور طرح لکھ دیتی ہے، یعنی صحیح ہے کعبہ کے اندر فرض بھی اور نفل بھی، پس نہیں جائز داخل الکعبہ کوئی شے دونوں سے ہے، تو اصل گل اگے یہ تو لکھ دیتا نہیں لگنا ہے، اصل اگے آ رہے جی، اچھا گل مک گئی، اگے ویکھو وہ شے جو ذکر کی گئی ہے ہدایہ میں وہ کیا ہے، خلاف ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا دونوں میں، خلاف ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا دونوں میں، سمجھیو گل، اے شابہ سے ان دونوں میں خلاف ہے، ہوں ویکھو فیہما اے فل انج پس نہیں جائز داخل الکعبہ کوئی شے کن اندہو، قال سغناکی رحمہ اللہ فی النہایہ، گویا کہ یہ لفظ واقعہ ہوا ہے صاحب من یہ بھی جڑا کہہ رہے بھی امام شافعی رحمہ اللہ کا خلاف ہے، نہ اندر نفل ٹھیک نے نہ اندر اے بے کاتب کو صاف ہو گئی، کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ رائے رکھتے ہیں جواز صلاۃ کی کعبہ میں فرض صلاۃ، اور جیسا کہ لائے ہیں اس کو آپ کے شاگرد اپنی کتابوں میں وجیز خلاصہ ذخیرہ شوافی دی کتابوں دی بھی نام ہے وغیرہ، اور نہیں لایا کوئی ایک ہمارے علماء سے بھی کیا بھئی ساڑھے بھی کسی بزرگ نے نہیں دسیا کہ شفافے کا اس کے میں خلاف ہے، ان کتابوں میں جو میرے پاس ہیں کتب سے، جیسا کہ انہاں وچ کسی وچ بھی یہ گل نہیں لکھی، کسی وچ بھی کیڑی گل کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا خلاف ہے کہ خانہ کعبے میں فرض اور نفل دونوں نہیں ہوتے، یہ بات ہماری معتبر کتابوں میں نہیں ہے، سنیں اے شابہ سے، اور وہ شے جو مذکور ہے کتب شافعی میں وہ جواز ہے، وہ کیا ہے جواز ہے جی، صرف المذکور پڑھ لیے، غرض مولانا عبید اللہ صاحب کی اس عبارت سے رد ہے کن پر، بیں طور کہ وہ مخالف ہیں، یہ جو صاحب ہدایہ نے جو کہا ہے نا کہ امام شافعی کا اس میں خلاف ہے، یہ بھئی مخالف ہے اس کے جو کہ اور شوافے زیادہ شاگردوں کے شاگرد زیادہ جانتے ہیں اپنے امام کے مذہب کو بنسبت اوروں کے جی،
تو سارے شفافے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے امام یہ مانتے ہیں کہ نماز اندر ٹھیک ہے. آگے سمجھے ہن چل. اور وہ شے جو مذکور ہے کتب شافیہ میں وہ کیا ہے؟ جواز ہے. جاگدا ہے جب کہ توجہ کرے کدھر؟ اندروں چواں دیواراں وچوں کسی دیوار وال منہ کر کے نماز پڑھے تو نہ کیا کہ حتیٰ کہ جب متوجہ ہوا مولی ہاشم اندروں دروازے وال ایتھے کھلو کے دروازے وال منہ کیتا او خانے کا بدا اور دروازہ کھلا ہوا ہے. دروازہ اور نہیں ہے بلندی چوکٹ کی اندازہ کجاوے کی پچھلی لکڑی کے. ایتھے امام شافعی فرماندے نے کہ نماز جائز ہے. ساڈے نزدیک جائز ہے لیکن شفافے دے نزدیک اے جائز نہیں. اگلی گل پھر پڑھ دیں دھیان کرے جو وہ او بے خود رو او الجواز یعنی جائز ہے نماز مطلقاً داخل الکعبہ اس شرط کے ساتھ کہ متوجہ ہو کدھر؟ دیوار کی طرف. کعبہ شریف کے دیواروں 4 دیواروں میں سے پس اگر توجہ کی اندر بندے نماز پڑھنے والے نے کعبہ شریف کے پس اگر وہ دروازہ بند ہے تو پھر تو اور اگر دروازہ کھلا ہے پس اگر ہے ارتفاع وہ جڑا دروازہ ہے اتوں سیڑھیاں لے کے تھلے جائیدا ہے بھی او اس وقت جڑا بھی ہن او چنگی بڑی چوکھٹ اچھی اس دی پس اگر ہے ارتفاع کعبہ کی چوکھٹ کا اندازہ کجاوے کی پچھلی لکڑی کا اینا تو جائز ہے نماز اس کی. اگر یہ نہیں ہے تو اس لیے کہ اس وقت نہ ہوگی توجہ اس کی بلکہ اس شے کی طرف جو خارج ہے کعبہ سے. چونکہ انہوں دا منہ دروازے والے دا کوئی رکاوٹ ہے انہوں گویا منہ دا باہر منہ تو اندر ہی ہے لیکن بھی توجہ کدھر باہر ہے جی. یہ انہوں نے آکھیا جی سنیں مؤخرۃ الرحل جی ہے میں یعنی یہ بضم المیم سکون حمزہ مؤخرہ جی لکڑی ہے وہ جو بعیر کے رحل کے آخر میں ہوتی ہے. اور یہ رحل کون ہے؟ بے فتح رات سکون ہاں رحل فارسی میں پالان شتر وانا او لکڑ دا. اچھا جی باب صلاۃ فی الکعبہ کا صحیح ہے. کعبہ شریف میں فرض اور نفل گل مگی وہ شے جو مذکور ہے ہدایہ شریف میں وہ کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ خلاف ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا ان دونوں میں. اور وہ شے جو مذکور ہے کتب شافعی میں وہ تو جواز ہے جب کہ توجہ کرے بندہ جدار کعبہ کی طرف حتیٰ کہ جب توجہ کی دروازے کی طرف اور دروازہ کھلا ہوا ہے اور نہیں ہے ارتفاع چوکھٹ کا کجاوے کی پچھلی لکڑی کے برابر تو نہیں جائز جی. کعبہ کا صحیح ہے کعبہ میں فرض اور نفل اور وہ شے جو مذکور ہے ہدایہ میں خلاف امام شافعی رحمہ اللہ کا دونوں میں. اور وہ جو مذکور ہے کتب شافعی میں وہ جواز ہے جب کہ توجہ کرے جدائے کعبہ کی طرف حتیٰ کہ جب توجہ کی دروازے کی طرف حالانکہ وہ کھلا ہوا ہے اور نہیں ہے ارتفاع چوکھٹ کا کجاوے کی پچھلی لکڑی کے برابر تو نہیں جائز.